بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، چیونٹیوں کے بارے میں تو آپ سبھی کو جانتے ہی ہوں گے، کبھی کبھی آپ کو کاٹ بھی لیتی ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت چھوٹی سی مخلوق ہے جسے کبھی نیند نہیں آتی۔ تو آج کی ہماری کہانی کا ٹاپک ایک بہت ننھی سی چھوٹی سی چیونٹی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ کسی جنگل میں ایک ننھی چیونٹی اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ ننھی چیونٹی کی ماں صبح تک جب تک صحت مند تھی اپنے اور ننھی چیونٹی کے لیے مزیدار دانے لاتی، لیکن جب اس کی ماں بیمار اور بوڑھی ہو گئی تو دانا لانے کی ذمہ داری ننھی چیونٹی پر آ پڑی۔ اس کی ماں نے اسے سمجھایا کہ برسات سے پہلے بہت سا دانا جمع کرنا ضروری ہے تاکہ سردیوں میں آرام رہے اور خوراک بھی آسانی سے ملتی رہے۔ ننھی نے پہلے دن بہت محنت کی اور بہت دور سے چند دانے گھر تک لے جا سکی۔ پھر اور دانے لانے سے اس ننھی چیونٹی نے صاف انکار کر دیا۔ اس کی ماں نے فکر مند لہجے میں کہا، ننھی، صرف ان چند دانوں سے تو کچھ نہ ہوگا، آخر ہم سردیوں میں اپنا پیٹ کیسے بھریں گے؟ اس وقت خوراک بالکل غائب ہوگی۔ ننھی نے کہا، یہ بہت مشکل کام ہے، میں تو صرف چند دانے لا سکتی ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ کہہ کر ننھی سو گئی۔ اگلے دن پھر وہ دانوں کی تلاش میں نکل پڑی۔ اس نے سوچا، میں اب بڑے بڑے دانے اپنے گھر میں جمع کروں گی۔ اسے ایک درخت کے قریب سے بہت سی چیونٹیاں جاتی نظر آئیں۔ جب وہ درخت کے قریب پہنچی تو وہاں روئی کے بے شمار ٹکڑے پڑے تھے روٹی کے۔ اس نے دیکھا جو چیونٹیاں چھوٹی ہیں وہ بڑی تیزی سے چھوٹے چھوٹے دانے منہ میں اٹھائی لے جا رہی ہیں، جبکہ بڑے چیونٹے بڑے دانے منہ میں دبائے جا رہے تھے۔ اس نے ایک بڑا سا دانہ منہ میں پکڑا اور چل پڑی، لیکن ابھی چند قدم چلی تھی کہ تھک گئی۔ اس دوران ایک بوڑھی چیونٹی کی نظر ننھی پر پڑی۔ اس نے کہا، بھائی ننھی، کیا بات ہے؟ اس نے سارا قصہ سنایا۔ بڑی خالہ ہنس پڑی۔ بڑی خالہ ننھی چیونٹی کو ایک درخت کے قریب لے گئیں جہاں پر ٹھنڈی چھاؤں تھی۔ بڑی خالہ نے چیونٹیوں کی طرف اشارہ کیا، تم بھی ان کی طرح پھرتی سے کام کرو اور چھوٹے دانے گھر لے جاؤ، بڑے دانے تم نہیں لے جا سکتی۔ اچھا دیکھو ننھی، تم چھوٹے دانے میرے گھر پہنچا دو اور میں بڑے دانے تمہارے گھر لے چلتی ہوں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ خالہ، مجھے ہر شرط منظور ہے، ننھی خوش ہو کر بولی۔ تم ہر روز 3 گھنٹے کام کرو گی، خالہ جان نے شرط بتائی۔ تو ننھی نے فوراً کہا کہ اسے یہ شرط منظور ہے۔ دن گزرتے گئے، چیونٹی پابندی سے روزانہ چھوٹے چھوٹے دانے خالہ جان کے گھر جمع کرتی اور خالہ بڑے بڑے دانے ننھی کے گھر لے جاتی۔ ننھی کی ماں خالہ جان سے بہت خوش تھی کہ خوراک جمع کرنے میں مدد کر رہی ہیں۔ جب ننھی ذرا آرام کرتی تو خالہ جان فوراً اسے اٹھنے اور پابندی کرنے کی تاکید کرتی۔ ننھی، بس اب دانے جمع کرنا بند کر دو۔ ایک دن خالہ جان نے ننھی سے کہا، خالہ جان، میں کچھ اور دانے جمع کرنا چاہتی ہوں۔ ننھی نے جواب دیا، اصل میں ننھی یہ بھی چاہتی تھی کہ خالہ جان بڑے دانے اس کے گھر جمع کرتی رہیں۔ ننھی، خوراک بہت زیادہ جمع ہو گئی ہے اور اتنی خوراک کافی ہے۔ خالہ جان نے ننھی کو سمجھایا تو اس نے بات مان لی۔ پھر ننھی اور خالہ جان اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ دن گزرتے رہے، ننھی کے ہاں بہت سی خوراک جمع تھی۔ خوراک کے بڑے بڑے دانے دیکھ کر ننھی خالہ جان کی شکر گزار تھی۔ ایک دن جب سردیاں زوروں پہ تھیں، سب جانور اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، اچانک ننھی کے گھر پر دروازے پہ دستک ہوئی۔ ننھی نے جب دروازہ کھولا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور اس کی چیخ نکل گئی۔ مہربان خالہ جان سامنے کھڑی تھی۔ ننھی نے جلدی سے انہیں اندر بلایا اور ان کی خوب خاطر کی۔ اس کی ماں بھی خالہ جان کی بہت شکر گزار تھی۔ خالہ جان، آپ کی بہت مہربانی، اس نے خالہ جان سے کہا۔ امی نے بھی خالہ جان سے کہا، کیوں ننھی، کس بات کی مہربانی؟ خالہ جان حیرت سے بولی، خالہ جان، آپ نے اتنی ساری جو ہمیں دی ہے۔ ننھی نے خوراک کے بڑے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ خوراک تو دیکھی ہی نہیں جو میرے گودام میں جمع کی ہے، جو تم نے لا کر دی تھی خالہ جان، وہ تو چھوٹے چھوٹے دانے تھے، ان کے مقابلے میں بڑے دانوں کا کیا مقام ہے؟ خود دیکھو گی تو پتہ چلے گا کہ کس کی خوراک زیادہ ہے۔
وہ جو تم نے جمع کی تھی یا یہ بڑے بڑے دانے جو میں نے تمہارے گھر میں جمع کیے ہیں؟ خالہ جان نے کہا اور ننھی کی ماں سے اجازت لی کہ وہ ننھی کو اپنے گھر لے جا رہی ہیں تاکہ اسے وہ خوراک دکھا سکیں جو ننھی نے ان کے گھر میں جمع کی ہے۔ اس کی ماں نے اجازت دے دی اور خالہ جان منی کو لے کر اپنے گھر روانہ ہو گئیں۔ ارے خالہ جان ننھی کے منہ سے حیرت کے مارے چیخ نکل گئی۔ کیوں ننھی، دیکھا تم نے کتنی خوراک جمع کی ہے؟ اب بتاؤ وہ خوراک زیادہ تھی یا یہ چھوٹے چھوٹے دانے؟ خالہ جان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ خالہ جان میں ماننے کو تیار نہیں ہوں، میں اتنی ساری خوراک جمع نہیں کر۔ ننھی نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہے تو press the bell icon and subscribe my channel۔ دیکھو ننھی، خالہ جان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، یہ سب خوراک تم نے جمع کی تھی، یہ اس لیے بہت زیادہ ہے کہ تم ایک مہینے میں ہر روز محنت اور ایمانداری سے کام کیا کرتی تھی۔ تم نے کام کے دوران ایک لمحے بھی آرام نہیں کیا، تم نے کام بڑی باقاعدگی سے مسلسل کیا اور یہ اس کا کمال ہے۔ یاد رکھو، محنت اور کام کو باقاعدگی سے کرنے میں ہی کامیابی ہے۔ اتنی بڑی کامیابی کہ تم حیران ہو جاؤ گی، اتنی حیران جتنی کہ اب تم ہو رہی ہو۔ پھر خالہ جان نے منی کو اس ڈھیر میں سے کچھ خوراک اور دے دی، وہی ننھی اور چھوٹے چھوٹے دانوں پر مشتمل خوراک۔ ننھی نے خالہ سے کہا، جزاک اللہ، اللہ آپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کی اور مزیدار کہانیاں سننے کے لیے سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن وچ از ڈاؤن بلو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینک یو فار واچنگ، بائے بائے۔